السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم منہاج العربیہ اول کا درس شروع کریں گے۔ درس شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، درس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو درس کے پڑھنے میں کافی مدد ملے گی۔ تو درس نمبر اول میں اس میں اشارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو ہر زبان اور ہر لینگویج میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اردو زبان میں آپ اگر دیکھیں گے تو اشارہ کرنے کے لیے اے او سب یہ سب چیزیں، اور اگر انگلش میں دیکھیں گے تو آپ دس دیٹ دوز، یہ سارے الفاظ جو ہے اشارہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ قریب کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو اردو زبان میں کہتے ہیں یہ، جیسے کہ یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے۔ اور اگر چیز دور ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اوہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اوہ مسجد ہے، اوہ مدرسہ ہے، اوہ قلم ہے، اوہ کتاب ہے۔ ایسے ہی انگلش میں اگر اشارہ کرنا ہو قریب کی چیز کی طرف تو کہتے ہیں کہ دس از پین، یہ قلم ہے۔ تو ایسے ہی عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعہ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا کا استعمال کرتے ہیں۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو عربی میں ذالک لایا جاتا ہے۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے اوہ۔ تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اسے پورا درس بآسانی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو جب آپ نے اتنی باتیں سن لی تو آئیے ہم اب درس کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں سائڈ میں تصاویر دی گئی ہیں جن سے آپ کو پہچاننے میں لفظ کو کافی مدد ملے گی۔ ان کو بھی دیکھتے رہیے گا، ملاحظہ کرتے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس 1، ھذا جمل۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ۔ سائڈ میں اونٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس سے آپ تعین کر سکتے ہیں۔ ھذا میں نے بتایا تھا کہ اگر قریب کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اونٹ قریب تھا، اس کی طرف اشارہ کرنا تھا تو ھذا کا استعمال کیا گیا۔ ھذا جمل، ھذا کا مطلب یہ، جمل کا مطلب اونٹ، یہ اونٹ ہے۔ کچھ لوگ مسٹیک کرتے ہیں اور جمل کی جگہ جمل پڑھتے ہیں، تو اس مسٹیک سے آپ بچیے گا، اور جب تمرین بنائیے گا تو دھیان سے بنائیے گا، اور میم پر زبر ہے اور زبر ہی کا استعمال کریے گا۔ ھذا جمل۔ اگلا جملہ ہے ذالک کلب۔ ذالک کا مطلب اوہ، کلب کا مطلب کتا، اوہ کتا ہے۔ ذالک کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جب کوئی چیز دور ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں ذالک کے استعمال سے پتہ چل رہا ہے کہ کتا قریب نہیں تھا، کتا دور تھا، اس لیے ذالک کا استعمال ہوا۔ ذالک کلب، یہ اوہ کتا ہے۔ ذالک کا مطلب اوہ اور کلب کا مطلب کتا۔
کچھ لوگ تمرین بناتے ہیں اور اس میں بہت بہت مسٹیک کرتے ہیں کہ کلبن کی جگہ کالابن لکھ دیتے ہیں، تو اس مسٹیک سے بھی بچیے گا۔ جو حرکتیں لگی ہوئی ہیں ہر لفظ پر، ہر لفظ کی حرکت کو دھیان میں رکھیے گا تاکہ الفاظ کے معانی نہ بدلنے پائیں۔ پھر اگلا جملہ ہے ذالکا فرسن۔ ذالکا کا مطلب فرسن کا مطلب گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ ذالکا فرسن، ذالکا کا مطلب فرسن کا مطلب گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ اگلا جملہ ہے ھذا کتابن۔ ھذا کا مطلب یہ، کتابن کا مطلب کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا جمل، ھذا کا مطلب یہ، جمل کا مطلب اونٹ، یہ اونٹ ہے۔ ذالکا فرسن، ذالکا کا مطلب فرسن کا مطلب گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلبن، ھذا کا مطلب یہ، کلبن کا مطلب کتا، یہ کتا ہے۔ ذالکا جمل، ذالکا کا مطلب جمل کا مطلب اونٹ، وہ اونٹ ہے۔ ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلبن، یہ کتا ہے۔ ھذا کا مطلب یہ، کلبن کا مطلب کتا، یہ کتا ہے۔ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ھذا کا مطلب یہ، اور کتاب کی عربی جو ہے کتاب ہی آتی ہے۔ ھذا کتابن، ھذا کا مطلب یہ، کتابن کا مطلب کتاب، یہ کتاب ہے۔ ذالکا عربیٌ، وہ عربی ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ مسٹیک کرتے ہوئے عربی پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس مسٹیک سے بھی بچنا ہے۔ عموماً جو اکثر آپ نے جاہل لوگوں سے سنا ہوگا کہ عربی پڑھتے ہیں، تو آپ کو جاہلوں کی لینگویج کو چوز نہیں کرنی ہے، آپ کو پروفیشنل لینگویج کا استعمال کرنا ہے۔ اور آج سے جب یہ لفظ آئے گا تو آپ عربی مت کہیے گا، عربک کہیے گا، عربک، یہ اصل لفظ ہے اور یہ ہے پروفیشنل لینگویج، اس کا استعمال کریے گا۔ تو یہاں تک تھا ہمارا درس، اب درس کا اختتام ہوا۔ اب ویسے تمرین تو حل نہیں کروانی چاہیے، تمرین آپ لوگ کو حل کرنی چاہیے۔ آپ لوگ خود سے حل کریں گے، آپ کی مشق ہوگی، آپ کی عربی جو ہے مضبوط ہوگی۔ مگر ہم جو ہے تمرین حل کر دے رہے ہیں، آپ لوگ خود سے تمرین بنائیے گا، حل کریے گا۔ پھر اگر کہیں پر ڈاؤٹ ہوگا، کہیں پر آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ نہیں یہ ہمارا جملہ غلط ہو گیا ہے، صحیح نہیں لگ رہا ہے، تو آپ آئیے گا، ویڈیو اسٹارٹ کریے گا اور وہاں سے چیک کر لیجیے گا کہ میں نے کیا حل کروایا ہے، اس حساب سے ملا لیجیے گا۔ لیکن جب تمرین حل کریے گا تو خود سے حل کریے گا، ہمارے اوپر جو ہے انحصار مت کریے گا۔ خود سے حل کریں گے، آپ کی عربی جتنا تمرین خود سے حل کریں گے اتنا مضبوط ہوگی۔ تو آئیے تمرین کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تمرین میں کہتے ہیں یہ کتا ہے، اس کی یہ اردو دیے ہیں اور ان کی عربی جو ہے ہم اور آپ کو جو ہے بنانی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا کا استعمال ہوتا ہے، اور بعید کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے قریب کے لیے آتا ہے اردو زبان میں، یہ بھی بات ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ تو یہ کے لیے ہم لگا دیں گے ھذا، اور کلبن کا مطلب آپ نے پڑھا تھا کہ کتا، تو ہم نے کہہ دیا ھذا کلبن، یہ کتا ہے، وہ گھوڑا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اردو زبان میں وہ جو ہے یہ بعید کے لیے آتا ہے، جب بعید کوئی چیز ہو، کوئی دور چیز ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکا لاتے ہیں۔ اور فرسن کا مطلب بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ فرسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، تو اس کی عربی ہوگی ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ اگلا جملہ ہے یہ اونٹ ہے، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا آتا ہے تو ہم ھذا لے آئیں گے۔ اور اونٹ کو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ عربی میں اونٹ جو ہے جمل کو کہتے ہیں، تو ھذا جمل، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ وہ کتا ہے، وہ کا مطلب ذالکا کتا، کلبن، ذالکا کلبن، وہ کتا ہے، یہ گھوڑا ہے۔
قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے ہمیں ہاذا لے کے آئیں گے، لکھیں گے ہاذا، اور گھوڑے کی میننگ آپ نے پڑھ لی ہے کہ فاروسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، تو ہو جائے گا اس کی عربی ہو جائے گی ہاذا فارسن، یہ گھوڑا ہے، وہ اونٹ ہے، ذالکا کا مطلب وہ اونٹ ہے کا مطلب فارسن، وہ اونٹ ہے، ذالکا جملن، اونٹ کا مطلب جملن ہوتا ہے، ذالکا جملن، وہ اونٹ ہے، یہ قلم ہے، تو ہاذا کا مطلب یہ، قلمن کا مطلب قلم، قلم کی عربی جو ہے قلم ہی آتی ہے، تو ہاذا قلم، قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا نون والقلم، تو قلم کی عربی جو ہے قلم ہی آتی ہے، اور کتاب کی بھی عربی کتاب ہی آتی ہے، جیسے قرآن مقدس میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ایسے ہی ہاذا قلم، یہ قلم ہے، وہ کتاب ہے، ذالکا کتابن، ذالکا کا مطلب وہ کتابن کا مطلب کتاب، وہ کتاب ہے، یہ انسان ہے، انسان کی بھی عربی جو ہے انسان ہی آتی ہے، جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن شریف میں استعمال ہے، تو انسان کی عربی جو ہے انسان ہی آتی ہے، ہاذا کا مطلب ہو جائے گا یہ، اور انسان ہے کا اس کی عربی ہو جائے گی انسان، تو ہاذا انسان، یہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، تو حیوان کی عربی بھی حیوان ہی آتی ہے، تو وہ کام ہو جائے گا ذالکا، اور حیوان یعنی حیوان ہے، ذالکا حیوان، وہ حیوان ہے، سوال کی بھی عربی سوال ہی آتی ہے، تو یہ سوال ہے، ہاذا سوال، یہ سوال ہے، وہ جواب ہے، جواب کی بھی جواب ہی آتی ہے، تو ذالکا جوابن، ذالکا کا مطلب وہ، جوابن کا مطلب جواب ہے، ذالکا جوابن، وہ جواب ہے، وہ کتاب ہے، ذالکا کتابن، ذالکا کا مطلب وہ، کتابن کا مطلب کتاب ہے، وہ قرآن ہے، ذالکا قرآن، ذالکا کا مطلب وہ، قرآن کا مطلب قرآن ہے، وہ قرآن ہے، یہ عربی ہے، عربی کی عربی عربی ہی آتی ہے، عربی کی عربی عربی ہی آتی ہے، تو ہاذا کا مطلب ہو جائے گا یہ، اور عربی کا مطلب جو ہو جائے گا عربی ہے، ہاذا عربی، یہ عربی ہے، وہ سہل ہے، سہل کا مطلب آسان، اور آسان کی عربی آسان ہی بنا لیجیے آپ، تو ذالکا کا مطلب ہو جائے گا وہ، اور سہل کا مطلب ہو جائے گا آسان ہے، وہ آسان ہے، ذالکا سہل، تو یہاں آ کر جو ہے ہمارا درس نمبر 1 ختم ہوتا ہے، آپ بغور اس کو پڑھیں اور تمرین بنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی درس نمبر 2 ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔